Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ارے یہ کیا ہوا شاہ جی؟ وہ بے ساختہ اٹھی اور کتاب چھوٹی سی تپائی پر رکھ کر اس کی سمت بڑھی تھی۔ اف، بہت بری چوٹ لگی ہے۔ موزم قریب آتے ہی کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے سلیپر سے پیر باہر نکال لیا تھا۔ کیسے لگ گئی چوٹ؟ دکھائیں تو۔ شہر بانو تو اس کے خون سے بھرا پیر دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی۔ کلیج یکلخت ہی وہ دو زانوں ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور بڑی بے ساختگی سے اپنے سفید دوپٹے سے اس کا پیر صاف کرنے لگی۔ اس کے پیر کا انگوٹھا اور ایک انگلی بری طرح رکٹ گئے تھے جہاں سے خون بہہ رہا تھا، اور موزم اس حرکت پر ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ اشارہ اسے منع کرنے کا تھا۔ شاہ جی، یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ وہ اپنا سفید دوپٹہ اس کے خون سے رنگ چکی تھی۔ زمین پر ہنہوز اسی حالت میں بیٹھی وہ موزم سے استفسار کر رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے دھیان نہیں رہا۔ جاؤ تم اندر سے کوئی دوا اور بینڈیج لے آؤ، اور یہ اپنا دوپٹہ بھی فوراً دھو۔ موزم کرسی پر بیٹھا اسے کہہ رہا تھا۔ دھیان کسے رہتا؟ کس قدر غصے میں گئے تھے آپ؟ وہ سوچتی ہوئی فوراً اندر بھاگی تھی، اور پھر چند لمحوں میں ہی وہ دوسرا دوپٹہ بدل کر فرسٹ ایڈ کا تقریباً تمام سامان اٹھا لائی تھی۔ تپائی پر پیر رکھے وہ اپنی بینڈیج خود کر رہا تھا، اور شہر بانو دو زانوں بیٹھی اس کی مدد کروا رہی تھی۔ مان آہٹ پر دونوں نے بیک وقت چونک کر ہال کے اندرونی دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر چونکنے کے انداز میں نگی کھڑی تھی، اور کچھ فاصلے پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نگی، شاہ جی کے پیر پر چوٹ لگ گئی ہے۔ شہر بانو نے اسے اطلاع دینا ضروری سمجھی تھی، لیکن موزم اسے نظر انداز کرتے اپنے کام میں مصروف رہا۔ موزم، تمہیں اس قسم کی ہی لڑکی سوٹ کرتی ہے جو ہر دم تمہاری خدمت گزاری میں لگی رہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ موزم اسے شدتوں سے چاہتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس وقت یہ بات تمسخرانہ لہجے میں کہہ گئی تھی۔ نگی، موزم اس سے سخت خفا تھا، یکلخت اس کی بات پر دھاڑا تھا۔ کیا اول فول بکتی ہو؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ موزم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے شہر بانو کو تو کچھ نہیں کہا۔ نگی نے بڑی معصومیت سے کندھے اچکائے تھے۔ شہر بانو اب اتنی نادان بھی نہیں تھی جو اس کی بات نہ سمجھتی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بہت غلط بول جاتی ہو تم۔ وہ لڑکی تو سدا کی ایسی ہی ہے، ہر کسی کی تکلیف میں پریشان ہو جانے والی، اور ہر کسی کی خوشی میں خوش ہونے والی۔ موزم کے لہجے میں بھرپور خفگی تھی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ بات بدلتے ہوئے وہ موزم کے قریب آ کر دوسری چیئر پر بیٹھ گئی۔ پوچھنے کا خیال بہت جلدی آ گیا۔ موزم نے بینڈیج کر کے تپائی سے پیر نیچے رکھتے ہوئے اس پر گہرا طنز کیا تھا، ساتھ ہی ملازم کو آواز دے کر تپائی سے فرسٹ ایڈ کا سامان اٹھانے اور دوسرے سلیپر لانے کو کہا تھا۔ مجھے تو تمہارا خیال ہے، لیکن تمہیں ہی میرا خیال نہیں ہے۔ نیکی کچھ دیر پہلے والی لڑائی کو بھول کر نئے سرے سے موزم کو رام کرنے لگی تھی۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، لیکن نکی، تمہاری ماں نے جو سچائی تمہیں بتائی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ موزم زچ ہو کر بولا تھا۔ دیکھو موزم، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، میں اس کے بارے میں جو جان گئی ہوں وہی میرے لیے کافی ہے۔ گو کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن میری ماں مجھے مل گئی ہے، میں نے تم لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ بہت احسان ہے آپ کا کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا۔ یکلخت ہی موزم نے جل کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ موزم پلیز، مجھے میری ماں سے ملنے دو۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ موزم نے گہری سانس لیتے ہوئے خاموشی پر اکتفا کیا۔ اس کے ذہن میں یکدم سید مکرم علی شاہ کی صبح والی بات گردش کرنے لگی تھی۔ موزم، ہم اس کی ماں کی پرچھائی بھی اس پر برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب اگر قسمت میں یہی لکھا ہے تو تم نگی کو مت روکو، اسے ملنے دو اپنی ماں سے۔ حقیقت کب تک چھپے گی؟ اچھا ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ موزم، نگی نے اسے خاموش دیکھ کر آہستگی سے پکارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جمع آنسو رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی ماں سے مل سکتی ہو، اور یہ اپنے آنسو صاف کرو۔ وہ کہ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا،
لیکن اس کے لہجے میں نرمی اتر آئی تھی۔ تھینکس۔ نکی نے بڑی حیرت اور خوشی سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ موسم تو تیسرے دن ہی واپس چلا گیا، لیکن نگی اور شہر بانو اپنی چھٹیاں گزار کر ڈرائیور کے ساتھ ہاسٹل آ گئی تھیں، اور اب تو نگی شیلا بیگم کے رابطے میں تھی، اس لیے بے حد خوش لگنے لگی۔ شیلا بیگم کی اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی، جبکہ ان کے شوہر جہانگیر احمد کا تعلق سیاست سے تھا۔ نگی کی فی الحال ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آج کل وہ لندن میں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ نگی اب اکثر ویکینڈ اپنی ماں کے پاس گزارا کرتی۔ اس دن بھی وہ ویکینڈ گزارنے شیلا کے پاس آئی ہوئی تھی، بلکہ شیلا نے اپنے ڈرائیور بھیج کر اسے بلوایا تھا، پھر اسے بازار بھی لے کر گئیں، خوب اسے شاپنگ کروائی۔ یہ عنایت وہ اکثر اپنی بیٹی پر کرتی۔ اچھے سے ہوٹل میں لنچ کیا، پھر ان کی واپسی ہوئی تھی۔ سارا دن اس نے شیلا بیگم کے ساتھ بے حد خوشگوار انداز میں گزارا۔ شام کو جب وہ ہاسٹل واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ شیلا بیگم ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ نگی، مکرم علی شاہ نے تمہارے بابا جان کی جائیداد کے حصے کا کیا کیا؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ اپنی بیٹی سے 6-7 ماہ سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج ہمت کر کے استفسار کر ہی لیا۔ ممی، وہ تو انہوں نے ایک عرصے سے میرے نام کر رکھا ہے۔ نگی کا انداز نارمل تھا، وہ ان کے سوال کی گہرائی کو سمجھی نہیں تھی۔ ہاں بیٹا، اسی لیے تو انہوں نے تمہیں بچپن سے ہی موزم سے منسوب کر دیا ہے، تاکہ گھر کی دولت باہر نہ جائے۔ شیلا بیگم آج اپنے ہول سے باہر نکل رہی تھیں۔ ممی، ایسی بات نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ نگی نے کچھ چرم کر ان کی غلط فہمی دور کی تھی۔ ہنکار بھرتے ہوئے بیٹی کی پسند پر ان کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ محبتیں انہیں آہستہ آہستہ ہی نفرتوں میں بدلنا تھیں۔ ممی، آپ کسی بھی قسم کی فکر مت پالیں، آپ کی بیٹی آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ان کی خاموشی پر وہ یہی مطلب بحث کر سکی تھی، شاید ان سے بچھڑنے کا ڈر ہے۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے معلوم ہے میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اچھا، آج مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے ایک میگزین میں ماڈلنگ کرنے کے بعد دوبارہ اس پروفیشن کا رخ کیوں نہیں کیا؟ میری جان، تمہارا فگر تو ماڈلنگ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ شیلا نے بڑی ہوشیاری سے موضوع بدلا تھا۔ ان کا پہلا ٹارگٹ نکی کی جائیداد تھی، اور دوسرا ٹارگٹ اسے ماڈلنگ کی طرف لانا تھا، کیونکہ بیٹی کے ذریعے وہ بے شمار دولت کمانا چاہتی تھی۔ نکی ان کے لیے سونے کی چڑیا تھی۔ ارے ممی، وہ تو سب میں نے اپنی دوست کے کہنے میں آ کر مزاح ہی مذاق میں کر لیا، نکی نے بڑی لاپرواہی سے کہا تھا۔ تمہارا دل کرتا ہے اس پروفیشن میں آنے کو؟ شیلا نے بڑی جانچتی نظروں سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ دل تو بہت کرتا ہے ممی، وہ ہچکچائی تھی۔ شاید اس کے اندر اپنی ماں کے جراثیم موجود تھے، جب ہی تو آج ان کے شے دینے پر وہ کھل کر اظہار کر گئی تھی۔ دل کرتا ہے تو کیوں نہیں آ جاتی ہو اس فیلڈ میں؟ گو کہ انہیں اس کی ہچکچاہٹ کے پس منظر کا کچھ اندازہ تو تھا، لیکن وہ پھر بھی تحیر بھرے لہجے میں استفسار کر رہی تھیں۔ وہ بابا جان اور موزم کبھی نہیں مانیں گے، وہ تو پہلے ہی بہت ہوا ہو گئے تھے۔ نکی اپنا خدشہ زبان پر لے آئی تھی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ان کی سوچ ابھی تک دھکیانوسی ہے۔ آج کل تو پڑھے لکھے گھرانوں کی لڑکیاں اس پروفیشن میں آ رہی ہیں۔ تمہیں شوق ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، اور اگر ان لوگوں کو تم سے محبت ہوئی تو وہ تمہیں ضرور اجازت دے دیں گے۔ شیلا بیگم نے بیٹی کے شوق کو ہوا دی تھی۔ سچ ممی؟ نکی کی دبی ہوئی خواہش پوری طرح انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھی، اور پھر سامنے بیٹھی عورت اس کی ماں تھی جو اس کو پوری طرح سپورٹ کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، تمہاری ممی تمہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا سکتی ہے۔ وہ نکی کو بھرپور حوصلہ دے رہی تھی اور اپنی فتح پر بے حد خوش تھی۔ لیکن وہ بابا جان اور موزم، پھر ممی انہوں نے تو آپ کو بھی اس فیلڈ کو حیرآباد کہنے کے بعد بھی نہیں بخشا تھا۔ نگی نے اپنا خدشہ پھر ظاہر کر دیا۔ میری بات چھوڑو نگی، تم ان کا خون ہو، اور پھر موزم اگر تم سے واقعی سچی محبت کرتا ہے تو وہ ضرور تمہاری خواہش کا احترام کرے گا۔ شیلا بیگم اسے آہستہ آہستہ شیشے میں اتار رہی تھی۔ وہ اس کے اپنوں کے خلاف اسے یکدم نہیں بھڑکا سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں بیٹی کی محبت تھی۔ پہلے وہ اس میں درار ڈالنا چاہتی تھی، اور جب ان دونوں کی محبت میں درار پڑ جائے گی
تو معاملہ آسان ہو جائے گا اور پھر وہ بڑی آسانی سے اس دولت تک پہنچ جائے گی جو کہ نکی کے نام تھی۔ ممی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب ان لوگوں کی محبت کا پتہ لگ جائے گا۔ پہلے تو میں نے ماڈلنگ والے ٹاپک پر ان لوگوں سے ضد ہی نہیں کی تھی، اب ذرا میں اپنی منوا کر دیکھتی ہوں۔ ویسے میں اکثر ان سے اپنی بات منوا لیتی ہوں۔ نکی پر سوچ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ ماں کی سپورٹ اس وقت اسے اب بہت بڑی نعمت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ٹھیک ہے بیٹا، میں لندن سے آ جاؤں جب تک تمہارا آخری سیمسٹر بھی ہو جائے گا، پھر تمہارا کام شروع کر دوں گی، لیکن فی الحال تم اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ جب تک کام شروع کرو گی پھر سب کو بتا دینا۔ شیلا بیگم نے تنبیہ کرتے ہوئے اسے گھر والوں کا اشارہ دیا تھا۔ اوکے ممی، لیکن آپ کو تو وہاں 4-5 ماہ لگ جائیں گے۔ نکی شیلا بیگم کے پروگرام سے آگاہ تھی۔ پرسوں ان کی فلائٹ تھی، وہ جہانگیر احمد کے پاس جا رہی تھیں۔ ہاں بیٹا، یہ بھی مجبوری ہے۔ جہانگیر نے وہاں اپنا کوئی نیا بزنس شروع کیا ہے، وہ تو مجھے اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے، لیکن تمہارا معاملہ بیچ میں آ گیا تھا، اس لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ بڑے سنبھل کر شیلا بیگم نے اپنی بات بنائی تھی۔ اصل میں وہ شوہر کی سرگرمیوں سے باخبر تھیں، وہ تو فی الحال وہاں سے آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شیلا بیگم بیٹی کو حقیقت بتانے سے قاصر تھیں، اس لیے انہیں خود لینے جا رہی تھیں۔ نکی ان کی پوری بات سن کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ جہانگیر احمد سے اس کا بھی غائبانہ تعارف ہو چکا تھا۔ پھر وہ خود گاڑی میں نکی کو ہاسٹل چھوڑنے آئیں۔ ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکلنے والے موزم کو دیکھ کر نکی بری طرح چونک گئی تھی۔ ممی یہ موزم ہے، اس نے شیلا بیگم کو ہاسٹل کے گیٹ کی سمت متوجہ کرتے ہوئے اطلاع دی۔ شیلا بیگم نے ہنکار بھرتے بغور موزم کی سمت دیکھا۔ بلو پینٹ پر بلو اور وائٹ چیک کی شرٹ میں ملبوس وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ شیلا بیگم نے دل ہی دل میں اس کی وجاہت کا اعتراف کیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ابھی تک اپنی گاڑی میں ہی موجود تھیں اور کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی کی سمت بڑھتے ہوئے موزم کی نظر ان کی گاڑی کی سمت اٹھی تھی۔ شہر بانوں سے اسے اطلاع مل چکی تھی کہ صبح سے وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ بڑے خراب موڈ میں اندر سے نکلا تھا۔ اس اثناء میں وہ دونوں ماں بیٹی اپنی گاڑی سے نکل کے اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی تھیں۔ موزم یہ ممی ہے۔ اس کے تیور دیکھ کر نکی نے فوراً تعارف کروایا تھا۔ انہیں کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ موزم کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ اپنی کار کا لاک کھولتے اس نے شیلا بیگم پر ایک کڑی نظر ڈالی تھی۔ بیٹا مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، یہ آپ نہیں آپ کے بڑوں کی زبان بول رہی ہے۔ شیلا گو کے اندر ہی اندر تپ اٹھی تھی، لیکن بظاہر بڑی نرمی دکھائی تھی۔ اچھا نکی بیٹا، میں چلتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ موزم نے کوئی اور جواب دیتا، وہ فوراً اپنی گاڑی کی سمت بڑھی تھی۔ موزم تم نے ممی کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا ہے۔ شیلا بیگم کی کار کے جانے کے بعد نکی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اسے موزم کا انداز بے حد ناگوار گزرا تھا۔ میں نے تمہاری ماں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ موزم دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے چلا اٹھا تھا۔ ایسے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ نکی نے بھی اس پر چڑھائی کر ڈالی تھی۔ وہ بھی دوسری سمت سے آ کر دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ اترو، فوراً، تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ میرا ہی دماغ خراب ہے جو تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ موزم نکی کو پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا۔ موزم کو اس پر بے حد غصہ تھا۔ یہ حرکت اس نے پہلی بار نہیں کی تھی، بلکہ اس ماہ تو ہر ویکنڈ پر اس نے شیلا بیگم کے گھر میں گزارا تھا، وہ جو اسے کچھ بدلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ماں کے مل جانے سے وہ پھر پہلے جیسی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں گاڑی سے نہیں اتروں گی، اگر ہمت ہے تو اتار دو۔ اس کے غصے سے نکی ذرا بھی مرغوب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ہر ویکنڈ اپنی ممی کے پاس گزارنے کی تم نے کوئی منت مان رکھی ہے؟ اسے گھور کر موزم نے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ موزم میں نے عمر کا ایک بڑا حصہ تم لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، اگر اب میں تھوڑا سا وقت اپنی ممی کو دے دوں گی تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ یک لک ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ آخر موزم کا غصہ بھی تو ٹھنڈا کرنا تھا۔ اپنی جلد بازی کا اسے فوراً احساس ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، ویکنڈ پر اپنا موبائل بھی اپنی ممی کی ہدایت پر آف رکھتی ہو؟ ڈرائیونگ کرتے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے وہ گویا جرح پر اتر آیا تھا۔ اس کا ارادہ اب لانگ ڈرائیو کا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں آج میرا موبائل چارج نہیں تھا۔
نکی نے اب جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ چلو پھر دیکھ لیں گے، لیکن آج مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ تمہاری زندگی میں میری کیا اہمیت ہے؟ موزم کے لہجے میں غصہ ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ موزم، میرے لیے اس محبت کو امتحان نہ بناؤ۔ میں بھی تمہیں اسی شدت سے چاہتی ہوں جس شدت سے تم مجھے چاہتے ہو۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ بے ساختہ ہی اس کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ اے نگی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کے تراش شدہ سلکی بال اس وقت موزم کے شانے سے ہوتے ہوئے سینے کو چھو رہے تھے۔ اس سے اٹھنے والی امپورٹڈ شیمپو کی خوشبو اور اس کے پر سوا نگی کے بدن کی خوشبو ایک مسحور کن حصار تھا۔ موزم کو ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے سڑک کے ایک کنارے گاڑی روک دی اور سد شکر تھا یہاں ٹریفک بھی اکا دکا نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ لوگ آبادی سے کہیں دور نکل آئے تھے۔ ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ وہی نگی ہے جو ہر وقت مجھ سے لاپرواہی اور بے نیاز رہتی ہے۔ موزم تو اس کے اتنے سے اظہار پر سب کچھ بھلا کر سرشار سا ہو گیا تھا۔ اسے نگی کا یہ روپ بے حد انوکھا لگا تھا۔ پھر میں تمہیں کیسے مناتی؟ نگی نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر شکوہ کیا تھا۔ کون کافر ہے جو اس عذاب پر نہ مر جائے؟ نگی، تم آج ضرور مجھے پاگل کرو گی۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ ایس پی صاحب، بنے بنائے پاگل اس شخص کو میں پاگل نہیں بنا سکتی۔ اس کے شانے سے سر اٹھاتے وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ ہاں، پاگل ہوں، صرف تمہاری محبت میں۔ موزم بھی پہلی بار نگی کے سامنے کھل کر آیا تھا۔ چلیں آزمائیں گے، نگی نے خوشگوار موڈ میں معنی خیز بات کی تھی۔ آزما لینا، وعدہ؟ اس نے نگی کے سامنے اپنے شفاف مضبوط ہتھیلی پھیلا دی۔ اپنی بات پر قائم رہنا۔ نگی نے بھی اپنا نازک گلابی سا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بس نگی، جب سے تمہاری ممی تمہیں ملی ہیں مجھے ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ ہنکار بھرتے موزم نے اس کا ہاتھ محبتوں کی شدت سے دباتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا۔ میری ممی بہت اچھی ہیں موزم۔ وہ خود اس کی ماں کے ٹاپک پر آ گیا تھا اور اب اسے اپنی ماں کے لیے راہ ہموار کرنی تھی۔ اس نے نگی کا ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ کار سٹارٹ کی اور وہ اس کی زبان سے شہلا بیگم کی تعریفیں بغور سن رہا تھا۔ کاش میں تمہیں حقیقت بتا سکتا نگی۔ پھر بڑے خوشگوار موڈ میں موزم نے اسے ہاسٹل کے گیٹ پر اتارا تھا۔